بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ آج کے درس میں جو کہ توحید کے دروس کا ایک درس ہے، ایمان سے متعلق، وہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب کا کیا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے گناہ جو ہے نا، ہم آسانی سے سمجھنے کے لیے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ہے کفر، شرک، کفر اکبر، شرک اکبر، جس سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کی وفات اسی حالت میں ہو، اس نے توبہ نہ کی ہو، تو اس کا حکم کیا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ گناہ کی دوسری قسم ہے جو کفر اور شرک سے کمتر درجے کا ہے، کبیرہ گناہ۔ کفر اور شرک بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے، لیکن کفر اور شرک کا الگ حکم ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں کبیرہ گناہ، ٹھیک ہے، جیسے کہ سود ہے، رشوت ہے، زناکاری ہے، ناحق قتل ہے نا، شراب نوشی ہے، جوا بازی ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، تو یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ان گناہوں کا کرنے والا ان گناہوں کو حلال سمجھ کے کرتا ہے تب تو کافر ہے، ان گناہوں کو جائز سمجھ کے کرتا ہے تب تو کافر ہے، لیکن وہ حرام سمجھتا ہے، گناہ سمجھتا ہے، لیکن کسی وجہ سے ان کو کرتا ہے، وہ مانتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے لیکن کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو کبیرہ گناہ ہے، اس کے کرنے والے کا کیا حکم ہے، یہ آج کے درس کا بیان ہوگا۔ ٹھیک ہے، تیسرا جو گناہ ہے صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ، اس کا تو معلوم ہے کہ وہ نیکی کرنے سے مٹ جاتے ہیں۔ اب ایک مسلمان کچھ نہ کچھ نیکی تو کرتا ہی رہتا ہے، تو اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان کی نیکیوں سے مٹتے جاتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، وضو ہے، عمرہ ہے، اور جو بھی نیکیاں ہیں ایک مسلمان کرتا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ آٹومیٹک ڈیلیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن جو بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ، جو اس کا کیا حکم ہے، اس پہ ہماری بات ہوگی آج کے درس میں۔ کبیرہ گناہ، ٹھیک ہے، کبیرہ گناہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس کے بارے میں قرآن یا حدیث میں اس طرح کا بیان آیا ہو کہ اس کے کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے کرنے والے پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اس کے کرنے والا جہنم میں داخل ہوگا، اس کے کرنے والے کو جنت نہیں ملے گی، اس کے کرنے والے کو دنیا میں یہ سزا ملے گی، ہاتھ کاٹ دیا جائے گا یا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو جس گناہ کے بارے میں اس طرح کی بات آئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، کبیرہ گناہ کہتے ہیں، بڑا گناہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ کہا کہ زناکاری، قتل ناحق، سود، رشوت، شراب، جوا وغیرہ وغیرہ۔ اگر کوئی مسلمان ان گناہوں پر مر جائے اور مرنے سے پہلے ان گناہوں سے توبہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے گنہگار مسلمانوں کا کیا حکم ہے؟ کیا ان گناہوں کے کرنے سے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اور مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا ہمیشہ کے لیے، یا اس کا کیا حکم ہے؟ وہ مسلمان ہی باقی رہتا ہے اور جہنم میں اگر گیا تو ہمیشہ نہیں رہے گا؟ تو آج کا بیان اسی سلسلے میں، ٹھیک ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان اس بارے میں یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کا کرنے والا، ٹھیک ہے،
دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، ایمان کے دائرے میں باقی رہتا ہے، چاہے جتنے بھی گناہ اس نے کیے ہو۔ اگر اس کا گناہ کفر اور شرک سے کم ہے، کفر اور شرک کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ، ان کا وہ مرتکب ہے، تو چاہے اس نے جتنے گناہ کیے ہوں، اس نے حلال سمجھ کے نہیں کیے ہوں، جائز سمجھ کے نہیں کیے ہوں، گناہ اور حرام سمجھ کے ہی کیے ہوں، تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، سلف صالحین کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، بہرحال وہ مومن ہے، مسلمان ہے، اسلام سے خارج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایمان والا ہے، لیکن وہ ناقص الایمان ہے۔ کیا ہے؟ ناقص الایمان ہے، اس کا ایمان ناقص ہے، اس کے ایمان میں کمزوری ہے، اس کے ایمان میں کمی ہے، ہاں، تو وہ فاسق ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے اور مومن ہے اپنے ایمان کی وجہ سے۔ ایک ہی وقت میں وہ کیا ہے؟ مومن بھی ہے اور فاسق بھی ہے۔ مومن ہے کیونکہ وہ ایمان والا ہے، فاسق ہے کیونکہ وہ گنہگار ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر وہ اسی حالت میں مر گیا، توبہ نہیں کیا، تو قیامت کے دن آخرت میں اس کا حکم کیا ہے؟ آخرت میں اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے، اس کے ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، اللہ کی مرضی، ٹھیک ہے، اللہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ لیکن اللہ نے کفر اور شرک کے بارے میں پہلے ہی فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس کے لیے معافی نہیں ہے اگر توبہ نہیں کیا ہے تو، لیکن ان گناہوں کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے، یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہوگا قیامت کے دن، آخرت میں اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، سزا نہیں دے گا، اللہ کی مرضی، ٹھیک ہے، کوئی اس کا حساب لینے والا نہیں ہے۔ اور اگر اللہ چاہے گا تو اس کو سزا دے گا، اس لیے کہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں اور ان گناہوں پہ بہت وعید آئی ہے، تو اللہ چاہے گا تو اسے سزا دے گا، اسے جہنم میں ڈالے گا، لیکن ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم میں نہیں رکھے گا۔ اس کے گناہوں کی ایک سزا مقرر ہوگی، جب وہ سزا پوری ہو جائے گی تو پھر اسے جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں اسے داخل کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس ایمان ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ ایمان ہے۔ گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں گیا اور ایمان کی وجہ سے وہ جنت میں آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ہاں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ جبکہ اس کے برخلاف کچھ ایسے گمراہ فرقے ہیں جو اسلام کی طرف منسوب ہیں، ان کا خیال یہ ہے، ان میں سے بعض کا خیال یہ ہے کہ ایک مسلمان چاہے جتنا گناہ کرے، چاہے جو گناہ کرے، یعنی کبیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے، تو وہ مکمل ایمان والا ہے، وہ کامل ایمان والا ہے، گناہ سے اس کے ایمان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے ہیں گمراہ فرقے، اس لیے کہ ان کے یہاں ایمان کہتے ہیں کس کو؟ ایک فرقہ ہے کرامیہ، اس فرقے کا خیال یہ ہے کہ ایمان زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے، جس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا تو وہ مومن ہو گیا اور وہ مکمل ایمان والا ہے۔ دل سے تصدیق کرنا یا اس ایمان کے مطابق عمل کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جن کا یہ خیال ہے ایمان کے بارے میں، تو ان کا کیا کہنا ہے کہ اب اس نے جو بھی گناہ کیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مکمل ایمان والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ ایک اور فرقہ ہے جس کا نام ہے مرجئہ، مرجئہ، ہاں، اس کا کیا کہنا ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق کرنے کا، دل سے تصدیق کر لیا، تصدیق القلب، دل سے مان لیا، دل سے تصدیق کر دیا، دل سے گواہی دے دی لا الہ الا محمد رسول اللہ، تو کافی ہے، وہ مکمل ایمان والا، چاہے وہ کچھ بھی کرے، گناہ کرنے سے اس کے ایمان پہ فرق نہیں پڑنے والا، ٹھیک ہے۔
اور مرجعۃ الفقہاء ایک فرقہ ہے مرجعہ ہی میں سے، اس کا کہنا ہے کہ دل سے بھی اقرار تصدیق کرے گا اور زبان سے بھی اقرار کرے گا تب وہ ایمان والا ہوگا، ٹھیک ہے. عمل کو وہ شامل نہیں کرتے ہیں. دل سے تصدیق کر لیا، زبان سے اقرار کر لیا تو کافی ہے، عمل کو وہ شامل نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک فرقہ ہے جو ہے جہمیہ فرقے کا کیا خیال ہے ایمان کے بارے میں کہ دل سے جاننے کا نام ہے، معرفت القلب. اگر کسی نے ایمان کو دل سے جان لیا، معرفت ہو گئی، اس کو جان لیا کہ یہ حق ہے، اسلام حق ہے، کلمہ حق ہے، تو بس وہ کافی ہے، مومن ہے وہ، ٹھیک ہے، مکمل مومن ہے. اب فرق نہیں پڑتا وہ کچھ بھی کرے، ٹھیک ہے. یہ کس کا کہنا ہے؟ جہمیہ کا. دیکھیے اس طرح کے جو ایمان کے بارے میں گمراہ فرقوں کے خیالات ہیں، اس سے یہ لازم آتا ہے، جیسے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زبان سے اقرار کر لینا کافی ہے، اس سے یہ لازم آتا ہے کہ سارے منافقین کیا ہیں؟ مومن ہیں، اس لیے کہ وہ زبان سے اقرار کرتے تھے، دل سے نہیں مانتے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو ان کی نگاہ میں گویا کہ منافقین سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ مومن ہو گئے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دل سے جان لینا کافی ہے کہ یہ ایمان ہے، اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ابلیس مومن تھا، فرعون مومن تھا، یہود مومن تھے، کیونکہ وہ دل سے جانتے تھے موسیٰ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، توریت کے بارے میں، یہ حق ہے، دل سے جانتے تھے لیکن زبان سے نہیں کہتے تھے، اقرار نہیں کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال تو اس میں اہل سنت والجماعت بیچ میں ہے. خوارج کا کہنا یہ ہے کہ جس نے کبیرہ گناہوں میں سے کسی بھی گناہ کا ارتکاب کیا تو وہ مومن نہیں رہا. جیسے کسی مسلمان نے سود کا مال کھایا تو مومن نہیں رہا، زناکاری کر لی تو مومن نہیں رہا، رشوت لے لیا دے دیا تو مومن نہیں رہا، ناحق کسی کا قتل کر دیا تو مومن نہیں رہا، جھوٹ غیبت جو بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے خوارج کا. کس کا؟ خوارج کا. سب سے پہلا فرقہ جو اسلام میں نمودار ہوا کہ جس نے کوئی بڑا گناہ کیا تو وہ کافر. اس لیے اس کی نگاہ میں، خوارج کی نگاہ میں، ابھی اس دور کے تمام مسلمان تقریباً کافر ہیں، مسلم حکومتیں بھی اور مسلم عوام بھی. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جس نے گناہ نہ کیا، تو اس کی نظر میں کافر ہے. اس لیے ان کے یہاں ایسے مسلمانوں کا قتل کرنا جائز ہے، اس لیے وہ موقع پاتے ہیں تو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں اور مسلم حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کافر ہیں سب. خوارج کا یہ کہنا ہے، ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر وہ مر گیا اسی حال میں تو وہ جہنم میں جائے گا، سیدھا جہنم میں، اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کس کا کہنا ہے؟ خوارج کا. ایک فرقہ ہے معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ منزلہ بین المنزلتین، کسی نے اگر بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیا تو وہ ایمان سے نکل گیا لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا، یعنی نہ وہ مومن ہے نہ کافر ہے. منزلہ بین المنزلتین وہ کہتے ہیں. ہاں، جہنم میں ہمیشہ رہے گا لیکن دنیا میں وہ کیا کہتے ہیں؟ منزلہ بین المنزلتین، بین. ہم اس کو مومن بھی نہیں کہہ سکتے، کافر بھی نہیں کہہ سکتے. ایمان سے خارج ہو گیا لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا، ٹھیک ہے. تو ایک طرف ایسے لوگ ہیں جو بڑے گناہوں کے مرتکب کو کیا کہتے ہیں؟ کافر یا جہنمی کہتے ہیں، ہے کہ نہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اقرار کر لیا، تصدیق کر لیا ایک بار تو ہمیشہ کے لیے وہ مومن ہو گیا، اب چاہے کچھ بھی کرے، مکمل ایمان والا ہے. تو ایک انتہا یہ ہو گئی، دوسری انتہا یہ ہوئی. انہوں نے بھی حد کو پار کیا، انہوں نے بھی حد کو پار کیا. انہوں نے سختی اور تشدد سے کام لیا، سیدھے جہنمی اور کافر کہا، اور انہوں نے بہت نرمی اور آسانی کی، سستی کاہلی، ہے کہ نہیں، تفرید سے کام لیا، کوتاہی سے کام لیا. اس نے کیا کیا؟ غلو سے کام لیا، مبالغہ زیادتی سے کام لیا. اس نے کمی کوتاہی تفرید سے کام لیا. اہل سنت والجماعت دونوں کے بیچ میں ہیں. سلف صالحین اہل سنت والجماعت دونوں کے بیچ میں کیا کہتے ہیں؟ جو پہلے کہا کہ کبیرہ گناہوں کا کرنے والا اگر توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے،
اگر توبہ نہیں کیا تو قیامت کے دن اللہ کی مرضی چاہے تو معاف کر دے اور اسے سزا نہ دے، چاہے تو معاف نہ کرے اسے سزا دے، اور جب سزا پوری ہو جائے گی تو پھر جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا ایمان اور عقیدہ ہے، اور کہتے ہیں دنیا میں وہ جب تک رہے گا وہ مسلمان ہی کہا جائے گا، مومن ہی کہا جائے گا، اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا، اور اس کا خون حلال نہیں ہوگا، اس کا مال حلال نہیں ہوگا۔ خوارج کا کیا کہنا ہے کہ ایسے کا خون بھی حلال، مال بھی حلال، اور مرا تو جہنم میں، جبکہ اہل سنت والجماعت کا کہنا ہے کہ دنیا میں جب تک وہ رہے گا مومن کہا جائے گا، مسلمان جیسا برتاؤ کیا جائے گا، خون بھی حلال نہیں، مال بھی حلال نہیں، اور اگر مر گیا تو اللہ کی مرضی قیامت کے دن چاہے تو معاف کر دے چاہے تو سزا دے، اگر سزا دے تو ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا نہیں ہوگی بلکہ ایمان اور توحید کی وجہ سے ایک دن جنت میں اس کا داخلہ ہوگا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو گناہ کی وجہ سے ایمان سلب نہیں کرتے ہیں اہل سنت والجماعت کے یہاں، اگر کسی مسلمان نے گناہ کر لیا تو اس گناہ کی وجہ سے ایمان کی نفی نہیں کرتے ہیں، اور مکمل ایمان والا بھی نہیں کہتے ہیں، کہتے ہیں اس کے ایمان میں کمی واقع ہو گئی۔ اس کی دلیلیں پچھلے درس میں بھی بہت ساری گزر چکی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، اور مسلمان سے قتال کرنا یہ کفر ہے، لڑنا جھگڑنا، ہاں مار دینا جان سے یا ایسی ہی جان لے لینا، ہاں یعنی گالی گلوچ کرنا فسق ہے، اور لڑائی جھگڑا کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو خوارج جیسے لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ جس نے گالی دیا وہ فاسق ہو گیا، اور جس نے لڑائی جھگڑا کیا تو وہ کافر ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ گالی دینا فسق ہے اور قتال کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کے بارے میں جہاں بھی کہا گیا ہے کہ یہ کفر ہے تو اہل سنت والجماعت کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد بڑا کفر نہیں ہے جس سے اسلام سے آدمی خارج ہو جاتا ہے، اس سے مراد چھوٹا کفر ہے، کفر اصغر ہے، کفر عملی ہے، اعتقادی کفر نہیں ہے جس سے انسان خارج ہو جاتا ہے اسلام سے، بلکہ یہ عملی کفر ہے، یعنی اس کا یہ کام کافروں جیسا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا، بلکہ یہ کہا جائے کہ اس نے جو کام کیا یہ مومن کی شان نہیں ہے، اس کا یہ عمل کافر کے عمل کے جیسا ہے، یہ کہتے ہیں، اسلام سے خارج قرار نہیں دیتے ہیں۔ دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 9، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ٹھیک ہے، کہ اگر مومنوں میں سے دو جماعت آپس میں قتل و قتال کریں، جنگ کریں، مومنوں کے دو گروپ آپس میں جنگ کریں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو جو تیسرا گروہ ہے مومنوں کا ان کو حکم ہے کہ کیا کرو؟ دونوں کے بیچ میں کمپرمائز کر دو، صلح کرا دو، دونوں کے بیچ میں کیا کرو؟ صلح کرا دو۔ کن دونوں کے بیچ میں؟ دو لڑنے جھگڑنے والوں کے بیچ میں۔ ان لڑنے جھگڑنے والے دونوں گروپ کو کیا کہا اللہ نے؟ من المؤمنین۔ غور کیجیے آیت پہ، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کا دو گروپ آپس میں لڑائی جھگڑا کرے، تو لڑائی جھگڑا کرنے کے باوجود اللہ نے مومن کہا، یہ نہیں کہا کہ وہ کافر ہو گئے، اور کہا کہ ان کے درمیان صلح کرا دو۔ دونوں مسلمان ہیں، لڑنے جھگڑنے کے باوجود تبھی تو کہا گیا کہ دونوں میں صلح کرا دو، ورنہ وہ کافر ہو گئے تو پھر صلح کا کیا مطلب ہوا؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں قرآن میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد صحابہ کرام میں بھی بعض دفعہ کیا ہو گیا؟ لڑائی جھگڑا ہوا ہے نا، غلط فہمیوں کی وجہ سے یا اجتہادی غلطیوں کی وجہ سے
یا منافقین اور یہود کی سازشوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے باوجود ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے اہل سنت والجماعت کا کہ وہ سب مومن تھے، مومن کامل تھے اور عادل تھے، اور اللہ نے گواہی دی ہے ان کے بارے میں جنتی۔ تو یہ انسان کی فطرت میں ہے گناہ ہو جانا، تو گناہ کی وجہ سے ہم سیدھے کافر کہہ دیں گے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایسا شخص جو ہے نا، اور ایسا شخص دنیا میں یہ ہوا حکم کہ اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے، بڑے گناہوں کی وجہ سے، اور آخرت میں یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، ٹھیک ہے، اور اگر چاہے گا تو جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا سے بڑا مجرم ہوتا ہے، آخر میں صدر کے پاس، پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے اس کے پاس درخواست جاتی ہے، اس کو حق ہوتا ہے کہ معاف کر دے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہندوستان کے قانون میں آپ دیکھتے ہوں گے، بڑے سے بڑا مجرم ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ درخواست دے، آخر میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو جائے اس کے بعد بھی صدر کو، اگر صدر معاف کر دے تو خلاص اس کا جرم معاف ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ صدر کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو گناہ کبیرہ والے ہیں اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، قیامت کے دن اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو معاف نہ کرے، اور اگر معاف نہیں کرے گا اللہ تو ایسا نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے گا، بلکہ ایمان اور توحید کی برکت سے اسے سزا پوری ہونے کے بعد جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، پچھلے ہفتے دلیل گزری، وہ مشہور حدیثیں ہیں کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو جنت میں اسے داخل کیا جائے گا، جس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو جنت میں اسے داخل کیا جائے گا، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی، رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ اور من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور پھر یہ کہ ایسے ہی گناہ گار لوگوں کے حق میں تو قیامت کے دن نبی اور رسول سفارش کریں گے، سفارش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں؟ شفیع المذنبین۔ قیامت کے دن انبیاء کرام، اولیاء کرام، نیک لوگ سفارش کریں گے، کن کے لیے سفارش کریں گے؟ گناہ گاروں کے لیے سفارش کریں گے۔ بعض کی سفارش سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا پہلے ہی اسٹیپ میں، مرحلہ میں، جہنم میں داخل ہی نہیں کرے گا، اور بعض کی سفارش ایسی ہوگی کہ جہنم سے نکال کے اسے جنت میں اس کے بعد داخل کیا جائے گا۔ تو ان حدیثوں کا کیا کریں گے؟ اگر ہم کہہ دیں گے کہ سیدھے کافر ہو گیا، جہنمی ہو گیا، تو پھر نبیوں اور ولیوں کی قیامت کے دن سفارش کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اور ایک اور حدیث سنیے، ایک اور حدیث ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت، ایک گروہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، مجھ سے بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو گے، ولا تسرقوا، اور چوری مت کرو گے، ولا تزنوا، اور زناکاری مت کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، اور تم کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے زنا وغیرہ کا، ولا تعصوا فی معروف، اور تم نافرمانی مت کرو گے نیکی اور اچھے کاموں میں، حکموں میں۔ اس کے بعد کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے کہ نہیں؟ جس میں کیا ہے؟ چوری ہے، زنا ہے، قتل ہے اور بہتان، بڑے بڑے گناہ ہیں نا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، مجھ پر بیعت کرو ان چیزوں پر، جو اس کو پورا کرے گا تو اللہ اسے اجر دے گا، جو اسے پورا کرے گا اللہ اسے اجر دے گا۔ ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب فی الدنیا فہو کفارۃ لہ، اور جو ان میں سے کسی گناہ کو کرے گا اور اسے دنیا میں اس کی سزا مل جائے گی تو وہ سزا اس کے لیے کفارہ ہو جائے گی، اسے آخرت میں پھر سزا نہیں ملے گی۔ جیسے زناکاری کیا کسی نے اور اسلامی سزا اس کو مل گئی، چوری کیا کسی نے اور اسلامی سزا اس کو مل گئی دنیا میں، ٹھیک ہے، تو آخرت میں اس کو سزا نہیں ملے گی، دنیا میں جو سزا ملی اس کے لیے کیا ہے؟ کفارہ ہے۔
ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مومن ہے، ایمان والا ہے، اس کو سزا ملی، ہاتھ کاٹا گیا یا موت کی سزا ملی تو اس نے توبہ بھی کر لیا ہوگا دل سے، عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ، اور جس نے ان گناہوں میں سے کسی گناہ کو کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ پردہ ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پردہ ڈالا، اس نے گناہ کیا اور اس کے اور اللہ کے درمیان یہ بات ہے، حکومت تک معاملہ نہیں پہنچا، قاضی تک معاملہ نہیں پہنچا، سزا اس کو نہیں ملی، لوگوں کو علم نہیں ہوا، اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے، تو کہتے ہیں فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، ٹھیک ہے۔ ان شاء عفا عنہ، اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، وَإِن شاء عاقبہ، اور اگر اللہ چاہے گا تو اس کو سزا دے گا۔ یہ آخر میں اس پہ غور کیجئے، کیا فرمایا کہ اگر گناہ کیا اور اس پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا دنیا میں تو اس کا معاملہ آخرت کا معاملہ اللہ کے حوالے، چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو سزا دے گا۔ صحابی کہتے ہیں کہ فَبَایَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ، اس پر ہم نے بیعت کر لیا، اس پر ہم نے کیا کر لیا؟ بیعت کر لیا۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ بڑے بڑے گناہوں کا مرتکب بھی اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، اللہ چاہے تو سزا دے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، ٹھیک ہے جی ہاں۔ آخر میں سن لیجئے، امام حکمی ہیں، حافظ حکمی صاحب، بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور ان کی کتاب بھی بہت مشہور و معروف ہے جس میں اہل سنت والجماعت کے عقائد کا ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آیتوں اور حدیثوں کی روشنی میں کہ جو اہل ایمان ہیں، ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے، تو قیامت کے دن جو ایمان والے گنہگار ہیں، ایمان والے اور گنہگار، قیامت کے دن تین قسم کے ہوں گے۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو ایمان والے ہیں اور گنہگار ہیں۔ جو ایمان والے گنہگار نہیں ہوں گے ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، جیسے کہ انبیاء کرام ہیں، رسول اعظام ہیں، اولیاء کرام ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایمان والے، ان کے پاس گناہ نہیں ہوں گے تو ان کا معاملہ نہیں، وہ تو سیدھے جنت میں جائیں گے، ان کا معاملہ نہیں ہو رہا، ان کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جو مومن ہیں، مسلمان ہیں اور گنہگار بھی ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں، ہم آپ ہیں، ایمان والے ہیں اور گنہگار بھی ہیں، تو قیامت کے دن ان کی تین قسم ہوگی۔ نمبر ایک وہ کہ جن کی نیکیوں اور گناہوں کو وزن کیا جائے گا اور نیکیوں کا پلڑا جو ہے وزنی ہوگا، نیکیوں کا پلڑا کیا ہوگا؟ وزنی ہوگا، اور گناہوں کا پلڑا کیا ہوگا؟ ہلکا ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کا حکم کیا ہوگا؟ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور جہنم میں وہ نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اللہ کا فیصلہ ہے کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو اس کے لیے جنت، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا تو پھر اس کا ٹھکانہ اللہ نے بیان کیا۔ تو ایک قسم یہ ہوگی کہ مومن ہیں لیکن گنہگار ہیں، لیکن نیکیاں زیادہ ہیں اور گناہ کم ہیں، نیکیاں وزنی اور گناہ ہلکے، تو ان کا ٹھکانہ جنت، جہنم میں نہیں جائیں گے۔ دوسرا طبقہ اس کے برعکس کیا ہے؟ وزن کیا جائے گا نیکیوں اور گناہوں کو، تو گناہوں کا پلڑا وزنی ہوگا اور نیکیوں کا پلڑا کیا ہوگا؟ ہلکا ہوگا۔ تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ سزا بھگتنا پڑے گا، ہاں جی، سزا تو بھگتنا پڑے گا بعد میں۔ ان کے پاس ایمان ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا، توحید ہے، ایمان ہے۔ جو دوسرے گناہ اور نیکیاں ہیں اس میں کیا ہے؟ وزن کیا جائے گا تو گناہ کا پلڑا وزنی ہوگا اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو ایسے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ چاہے گا تو انہیں جہنم میں داخل کرے گا اور سزا دے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب سزا پوری ہو جائے گی تو پھر ایمان اور توحید کی وجہ سے اسے جنت میں پھر داخل کیا جائے گا، جی ہاں۔ یا پھر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اللہ کی مرضی۔ تیسرا طبقہ کون سا ہوگا؟ ہاں، جس کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہوں گے، وزن کیا جائے گا تو نیکیاں اور گناہ دونوں برابر، دونوں کا پلڑا برابر ہوگا، جیسے ترازو کا دونوں پلڑا برابر ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا کیا حکم ہوگا؟
تو کہتے ہیں یہی لوگ آراف والے ہیں. سورہ آراف میں جو بیان کیا گیا نا، اصحاب العراف، آراف والے ہیں. آراف والے وہ ہیں کہ مطلب ان کو روک کے رکھا جائے گا، نہ جنت میں داخل کیا جائے گا اور نہ جہنم میں داخل کیا جائے گا. ٹھیک ہے، جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک جگہ ہوگی، دیوار ہوگی، وہیں پہ یہ لوگ رہیں گے. آراف کہتے ہیں، آراف والے ایک مدت تک رہیں گے، ایک عرصہ تک رہیں گے، ایک ٹائم تک وہاں رہیں گے. ٹھیک ہے، نہ انہیں جنت میں اور نہ جہنم میں داخل کیا جائے گا. جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، اور وہ رکے رہیں گے. پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انہیں جنت میں داخل کر دیں گے. پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انہیں جنت میں داخل کر دیں گے. ہمیشہ وہاں پہ رکے ہوئے نہیں رہیں گے، لیکن ایک ٹائم تک رکے ہوئے ہوں گے. تو یہ اصحاب الاعراف ہیں. تو حافظ حکمی نے مسلمان گناہ گاروں کے یہ 3 ٹائپس بیان کیے ہیں قیامت کے دن. تو یہی ہمارا بھی عقیدہ ہونا چاہیے. بہت زیادہ سختی اور تشدد نہیں ہونا چاہیے کہ کسی نے ایک گناہ کیا تو اس کو کافر کہو، اس کا خون حلال اور اس کا مال حرام جیسا کہ خوارج کا کہنا ہے. اور نہ ہی اتنا آسان معاملہ کر دیں نرم والا کہ کلمہ پڑھ کے جو چاہو کرو، کچھ فرق نہیں پڑنے والا، جیسے کہ آج کل بہت سارے مسلمانوں کا حال ہے. مسلم فیملی میں پیدا ہوئے، مسلم خاندان میں پیدا ہوئے، نام مسلمان کا ہے، کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن زندگی بھر اسلام سے کوئی مطلب نہیں، ایمان سے کوئی مطلب نہیں، نماز قرآن مسجد سے کوئی مطلب نہیں، اسلامی تعلیمات سے کوئی مطلب نہیں. ان کی زندگی میں اور غیر مسلم کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. پھر بھی اس کو مکمل ایمان والا کہا جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی غلط ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. دونوں کے بیچ میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، تو میرے خیال سے مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اب کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. جی. آج کل بہت سب آئے جو ہے